اجازت لے آئیں گے صبح ٹھیک جمعہ بھی ہے، دیر انشاءاللہ ہو جائے گی، اللہ خوش انشاءاللہ رکھے. ٹھیک ہے، فی امان اللہ. ٹھیک الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ مبارک اور پر رونق بیٹھک جس میں آپ نے درس حدیث سماعت فرمایا، میرے ذمہ ہمارے اکابر کی نشانی عالم بعمل مخلص فی اللہ حضرت مولانا عبد الرؤوف صاحب حفظہ اللہ نے سیاست سے تھوڑا سا کام لیا، کیونکہ آج اصل بیان ہونا تھا علامہ عصمت اللہ خان صاحب کا، تو میں نے کہا میں صرف 10 منٹ حاضری لگاؤں گا، کیونکہ پھر یہ جلسہ ہمارے دور تفسیر کے دوران شروع ہوئے. انہوں نے سیاست یہ فرمائی کہ موضوع وہ دیا جس کے بیان کرنے کے لیے کم از کم 5-6 گھنٹے درکار ہے، تب جا کے کوئی چیز پلے پڑے گی. یہ پانی ڈال دو. میں کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ صرف 20 سے 25 منٹ میں
اپنی گفتگو کو سمیٹوں. آپ اگر توجہ کریں گے موضوع بھی تھوڑا مشکل ہے، اور جب دورہ تفسیر شروع ہو تو ان دنوں میں ہمیں عوامی زبان بھی بھول جاتی ہے. پہلی گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم یہ اس کائنات میں اللہ کی آخری حجت اور دلیل ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اسی طرح قرآن مقدس یہ خاتم الکتب ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے ساتھ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. انقطع الوحی. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ ایک دفعہ ام ایمن آپ کی وفات کے بعد دونوں نے مشورہ کیا کہ نبی کریم علیہ السلام اس نیک سیرت بی بی کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو ہمیں بھی جانا چاہیے، کیونکہ ایک حق یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ تعلق ہو تو تعلق والے کا بھی تعلق ہوتا ہے. وہاں جب گئے تو وہ رونے لگی تو انہوں دونوں نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، جنت میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ کے لیے ہر قسم کا اعزاز، اکرام اور نعمتیں موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ پیغمبر کی وفات سے انقطع الوحی، کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. جب تک آپ زندہ تھے تو وحی آتی رہی، اور جب وفات ہو گئی تو اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان پہ بھی اگر غور کریں تو نبی کریم علیہ السلام کی وفات پر انہوں نے جو جملہ کہا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسے نقل کیا صحیح سند کے ساتھ، وہ بھی یا ابتا الی جبریل ننعا من جنت الفردوس مأوا، کہ آج ہم جبریل کو بتانا چاہتی کہ جبریل جن کے پاس تو آتا تھا وہ اب یہاں نہیں رہے. ننعا، وہ دنیا سے وفات پا گئے اور کہاں چلے گئے؟ من جنت الفردوس مأوا، وہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس کو اپنا مستقر بنا گئے. ٹھکانہ یہ نہیں کہ آج گئے اور کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے،
ترسو مأوا، کہ اب وہ دنیا میں نہیں، کہاں پہنچ گئے؟ جنت حالانکہ آپ کا پاک وجود مدینہ منورہ کی قبر مقدس میں آج بھی تر و تازہ صحیح سالم خوشبودار موجود ہے۔ تو جنت الفردوس میں کیا پہنچا؟ آپ کی روح مبارک۔ اور کیا کہتی ہے؟ جبریل کو ہم آپ کی موت کی خبر دینا چاہتے ہیں کہ جبریل اب تیرا دنیا پہ آنا جو وہی لے کے آتا تھا پیغمبر کی وفات پر منقطع ہوگی۔ آخری وحی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور قرآن یہ خاتم الکتب، آخر الکتب، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی اس کے بعد کوئی نئی کتاب بھی نازل ہو سکتی نہیں۔ اب ایک بات آپ مجھے بتائیں، کہ یہ جو منکرین حدیث کا طبقہ ہے، جہاں دو طبقے، ایک وہ طبقہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن پیغمبر کی بات حجت نہیں، دلیل نہیں، اور اس کے مقابل دوسرا طبقہ ہے جو ضعیف، موضوع اور من گھڑت روایات کو پیغمبر کے ذمہ لگاتے ہیں، جھوٹ بول بول کے، اور وہ قرآن کو نہیں مانتا، ان جھوٹے راویوں پہ اعتماد ہے۔ کذاب شیطان راویوں کی بات پہ ایمان ہے، کتاب اللہ پہ ایمان نہیں۔ حالانکہ توجہ میری طرف، حالانکہ جس مشکات میں قرآن آیا، مشکات کا معنی تو ابھی بتایا ہوگا میرا خیال ہے درس حدیث میں۔ اچھا درس حدیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مشکات جس سینے میں قرآن آیا، اور قرآن کا نور جس سینے پر نازل ہوا، اور جس زبان سے قرآن آیا، اسی سینے سے ایک دوسرا نور آیا جس کا نام حدیث ہے، اور اسی زبان سے آئی۔ توجہ میری طرف، نزلہ علی قلبک، قرآن بھی اللہ نے آپ کی سینے اقدس دل کی تختی پہ نازل کیا، اور جو حدیث ہے یہ بھی کہاں سے آپ تک پہنچی؟ آپ کے سینے اقدس کی اسی مقدس تختی سے جس سے قرآن آیا، وہی مشکات، وہی سینہ، اسی سے حدیث آئی۔ جس زبان سے قرآن آیا اسی زبان سے حدیث آئی، بلکہ اسی زبان نے جب بتایا یہ قرآن تو اس کا قرآن ہونا ثابت ہوگا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ جب تک پیغمبر نے نہیں بتایا کہ مجھ پہ قرآن نازل ہوا
تو پتہ چل سکتے ہیں؟ پریشان ہو تو قرآن کا نزول بھی حدیث سے ثابت ہے. تمہیں پھر سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا یہ لمبا موضوع ہے. نزول قرآن کس سے ثابت ہے؟ بولو. پیغمبر کریم نے فرمایا نا کہ مجھ پہ جبریل آیا، اس نے اقرا کہا، فرشتہ آیا اقرا کہا. تو یہ کس نے آپ کو بتایا کہ قرآن اللہ کا منزل، اللہ کا نازل کردہ کلام پیغمبر کے قلب اطہر پہ نازل ہوا؟ یہ پیغمبر نے بتایا. کس نے بتایا؟ اگر پیغمبر کریم نہ بتاتے امت کو پتہ چلتا؟ تو پھر کتنا بے ایمان آدمی ہے جو کہتے ہیں میں حدیث کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، اور کہتے ہیں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا. یاد رکھ لو، جو حدیث رسول کو حجت نہیں مانتا، حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا. اگر قرآن کو کتاب اللہ ماننا ہے تو اعتماد کرنا پڑے گا زبان محمد مصطفیٰ پر. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی بنیاد. دوسری بنیاد یہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اگر پیغمبر کی حیثیت ڈاکیے کی ہوتی، جیسے منکرین حدیث کا نظریہ ہے کہ ڈاکیا آیا، خط دیا، بس فارغ، شادی کا پیغام دیا فارغ، کارڈ پہنچایا فارغ، خط دیا فارغ، بس یہ پیغمبر کا منصب ہے. اگر پیغمبر کی حیثیت اتنی ہو کہ کارڈ دے کر، خط دے کر فارغ، اس سے اوپر کوئی حیثیت نہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ خط صرف ایک کی طرف کیوں آیا؟ یہ خط تو اللہ کے پاس کاغذوں کی کمی تھی، خط ہی پہنچانا تھا نا. تو اوپر سے کاغذوں پہ لکھا ہوا قرآن ایک ایک کو مل جاتا. تو پھر اتنا لمبا چوڑا جو آپ پڑھتے ہیں، پورے 23 سال پیغمبر کی محنت اور پیغمبر کا اتنی بڑا کاوشیں اور 23 سال کی زندگی میں، پھر یہ کون سی حکمت پہ مبنی ہے؟ خط ہی دینا تھا تو خط تو کوئی بھی دے سکتا ہے نا بھائی. اور خط زیادہ کٹھے لکھے ہوئے ایک ایک نسخہ مل جاتا ہے، ابو جہل کو، ابو لہب کو، سارے وہ تو کہتے بھی یہ تھے کہ ہمیں کتاب کیوں نہیں ملی، یہ کیوں درمیان میں آئے. اگر کتاب ہوتی نا ترکا پھر سما، کتاب لیا ہم پڑھے، مطالبہ ان کا یہ تھا. لیکن اللہ نے منتخب کیا اس کتاب کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ نہیں فرمایا کہ آپ صرف کتاب پہنچائیں، نہیں، پیغمبر کا منصب، پیغمبر کی عظمت اور شان اللہ نے جو مقرر کی، 200 سے زیادہ آیات میں جس کو بیان کیا، وہ یہ ہے کہ پیغمبر خطاب اللہ، اللہ کے احکام کا، اللہ کی کائنات کے سامنے احکام الہی میں پیغمبر رب کا نمائندہ بن کے آتا ہے. کیا بن کے آتا ہے؟ نمائندہ. سمجھتے ہو؟ یہ مشکل ہے. احکام الہی میں پیغمبر رب کا نمائندہ ہوتا ہے، ڈاکیا نہیں ہوتا. اس لیے پیغمبر
کا منصب قرآن مقدس نے بیان یہ کیا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر انزلنا الیک الذکر، ہم نے نازل کیا آپ کی طرف الذکر، توجہ میری طرف، الذکر، یا قرآن کا لفظ بھی نہیں آیا، الکتاب کا لفظ بھی نہیں آیا، ذکر، نصیحت، مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد قرآن، ذکر نازل کیا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ میرے محبوب اس ذکر کی شرح کریں، اس ذکر کی وضاحت کریں، اس ذکر کی تشریح کریں، اس ذکر کی تبیین کریں۔ تو یاد رکھو پیغمبر کا مقام اور پیغمبر کی شان، حکم الہی کا شارع، مبین، بیان کرنے والا، اس کی تفصیل کرنے والا، اس کی شرح کرنے والا۔ اسی لیے فرمایا کہ پیارے پیغمبر پر صرف ایک چیز نازل نہیں ہوئی، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پر قرآن بھی نازل کیا، الحکمہ، حکمت بھی نازل کی۔ کیا فرمایا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، میرا پیغمبر آپ کی طرف قرآن آیا، اس لیے آیا تاکہ آپ اس قرآن کے احکام، اس قرآن کے ابہام، اس قرآن کی شان یہ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے، شرح کر کے، تبیین کر کے، تفسیر کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اور جو آپ بیان کریں گے اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، وہ بیان بھی ہوگا میرا نازل کردہ، اور اس کا نام ہوگا انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ۔ اسی بیان کا نام حکمت ہوگا، اسی بیان کا نام سنت ہوگا، اسی بیان کا نام حدیث ہوگا۔ تو قرآن الذکر ہے، اور قرآن کی تفسیر یہ بیان ہے، پیغمبر کی شان مبین ہے، اور پیغمبر جو احکام بیان کرتا ہے، قرآن کی شرح اور تفسیر کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، وہ شرح اور تفسیر وہ بھی ہے اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، میرے محبوب پیغمبر اس قرآن کی شرح، اس کی تفسیر، اس کی توضیح، اس کی تبیین جو بھی ہوگی علینا، وہ بھی ہمارے ذمہ ہے، وہ بھی ہماری نازل کردہ ہوگی۔ یہ قرآن یہ جلی ہے، اور پیغمبر کی زبان حدیث اور سنت، اس کا نام خفی ہے، اور وہی بیان ہے اس قرآن کا۔ تو قرآن مقدس پر عمل کے لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے کرنی؟ نماز قائم کرو۔ نماز کی حیثیت کیا ہوگی؟ شکل کیا ہوگی؟ صورت کیا ہوگی؟ قرآن میں نہیں، الگ الگ ارکان موجود ہے، سجدہ موجود ہے، کرنا کیسے ہے تفصیل نہیں، رکوع موجود ہے، کرنا کیسے ہے تفصیل نہیں، قرات موجود ہے، فقرؤ ما تیسر، اور بھی ارکان کی طرف اشارہ ہے، لیکن نماز پڑھیں گے کیسے یہ اس کا بیان ہے، اور یہ ہے پیغمبر کے ذمہ۔ اقیم الصلاۃ، اس کی اگر پوری صورت دیکھنی ہے وہ حدیث میں ملے گی۔ اللہ نے فرمایا روزے پر آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب زکوٰۃ کی حکم آ گیا،
کیسے ادا کرنی ہے؟ پیغمبر کریم نے خذ من اموالہم صدقہ، پیغمبر نے زکوٰۃ کا نظام قائم کر کے لتبین للناس، اس آتوا الزکوٰۃ کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا روزے فرض، روزے رکھنے ہیں، پیغمبر نے روزہ رکھ کے دکھایا۔ پیغمبر کا روزہ رکھ کے جس تفصیل کے ساتھ دکھایا یہ بیان القرآن ہے، جس تفصیل کے ساتھ نماز پڑھ کے دکھائی یہ بیان القرآن ہے، جس تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا یہ بیان القرآن ہے۔ قرآن نے کہا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پرانے گھر کا طواف کرو، پرانے گھر کا۔ بلوال میں ہوگا کوئی پرانا گھر؟ پرانے گھر کا طواف کرو۔ اب وہ پرانا گھر کدھر ہے؟ طواف کیسے کرنا ہے؟ کہاں سے شروع ہوگا؟ کیسے کریں گے؟ یہ پیغمبر کریم نے طواف کر کے دکھایا۔ طواف کا حکم قرآن میں، صورت اور شکل حدیث میں۔ ایک منکر حدیث سے ہمارا بحث ہوئی، مناظرہ ہوا، میں نے یہی آیت پیش کی۔ میں نے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے پرانے گھر کا طواف کرو، تو آپ کے شہر میں پرانی کوئی عمارت شروع کر۔ کہتے ہیں نہیں، پرانے گھر سے مراد بیت اللہ ہے، پرانے گھر سے مراد بیت اللہ۔ میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ قرآن تو کہتے ہیں پرانے گھر کا طواف کرو، تو نے بیت اللہ کہاں لیا؟ کہتے اس کی تفسیر ہے۔ میں نے کہا بے ایمانہ، اپنی تفسیر مان رہا ہے، رسول اللہ کی تفسیر نہیں مانتا۔ پتہ نہیں تجھے سمجھ بھی ہے یہ کہ نہیں؟ اپنی تفسیر مانی ہے، رسول اللہ کی تفسیر پہ اعتبار نہیں۔ تو یاد رکھو پیغمبر کا منصب بیان القرآن ہے، تبیین، اور اسی کا نام سنت ہے، اسی کا نام حدیث ہے، اسی کا نام فہم القرآن حکمت ہے۔ اور جتنے احکام ہیں، جہاں قرآن احکام بیان کرتا ہے آگے تفصیل نہیں کرتا، احکام بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں کما ہداکم، احکام بیان کر کے کما ہداکم۔ یہ ہداکم کہاں ہے؟ یہ ہداکم ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ورنہ دنیا کا کوئی منکر حدیث یہ کما ہداکم کو نہیں بتا سکتا۔ حج کا تذکرہ آیا اور بہت سارے احکام آئے، وقت نہیں، میں صرف اشارہ تن بتا رہا ہوں۔ احکام کے مقام پہ قرآن ایک ہی بات کہتا ہے کما ہداکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں بتا دی ہے، تمہاری رہنمائی کر دی ہے۔ کہاں کی ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے۔ کما ہداکم کہاں ہے؟ وہ پیغمبر کی زبان ہے، وہ پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہے، وہ پیغمبر کا بیان ہے۔ تو اس لیے جیسے قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طرح پیغمبر کے فرمان کی حجیت کا منکر بھی کافر ہے۔ اچھا، تین طرح آیتیں آئی ہیں قرآن، علماء بھی موجود ہیں۔ ایک مضمون ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، امر کے ساتھ، مضارع کے ساتھ، اطیعوا اللہ، اللہ کے ساتھ بھی اطیعوا اللہ، رسول کے ساتھ بھی اطیعوا اللہ۔ اور دوسرا مضمون ہے قرآن کا اطیعوا اللہ والرسول، والرسول، رسول کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں، اللہ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے۔ تیسرا مضمون ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور چوتھا ہونا چاہیے تھا من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، یہ پورے قرآن میں نہیں۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
اور پورے قرآن میں نہیں، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ کیوں؟ کہ حکم الہی کے مبین رسول ہے، اور اللہ کے حکم پر عمل ہوگا تب جب اس کا بیان محمد مصطفیٰ کریں گے۔ بیان رسول کے بغیر اطاعت اللہ یہ ممکن ہی نہیں کہ پیغمبر کے بیان سے کٹ جایا جائے اور پھر کہ میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں۔ اسی لیے اب وقت نہیں کہ میں اس پہ بات کرتا، اطیعو ہے اور آگے بر رسول کا عطف ڈالا گیا ہے، وہاں پر اطیعو نہیں ذکر کیا گیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مقدس کی 200 آیت یہ قطعی برہان اور دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی زبان یہ ترجمان القرآن ہے، اور آپ کا منصب مبین مفسر قرآن ہے۔ اس لیے فرمایا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بیان کیا، ان میں ایک شان بیان کی، یعلمہم الکتاب۔ کیا ہے یعلمہم پیغمبر آیا قرآن سکھانے کے لیے، پڑھنے کا منصب الگ ہے، وہ یتلو ہے۔ یہاں یعلم اور صرف قرآن نہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، نازل بھی ہوئی الکتاب والحکمہ، پیغمبر نے سکھایا بھی قرآن والحکمہ، اور یہی حکمت، یہی فہم قرآن ہے، یہی سنت ہے، یہی بیان ہے، اسی کا نام حدیث ہے۔ تو حدیث کیا ہے؟ قرآن کی شرح۔ بولو کیا ہے؟ بولو قرآن کا بیان۔ مثالیں میں نے دے دی، نماز پڑھو بیان اسوہ رسول، روزہ رکھو بیان اسوہ رسول، حج کرو بیان اسوہ رسول، ذکر کرو بیان اسوہ رسول، جتنے بھی احکام ہے بیان اسوہ رسول۔ یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ اور آخری بات سن لو، اس لیے سب سے بڑا بدبخت اور سب سے بڑا ملعون ہے وہ شخص جو ایسی روایت جو قرآن سے ٹکرائے، قرآن کے مد مقابل ہو، قرآن کچھ کہے، روایت کچھ کہے، پھر بھی کہے اس پر کہ یہ رسول کا فرمان ہے۔ جیسے منکر حدیث حجیت حدیث کا منکر بدبودار کافر ہے، اسی طرح جھوٹی روایت کو محمد مصطفیٰ کی طرف آمدن نسبت کرنے والا بھی اس سے بڑا بدبودار کافر ہے۔ خیال کرو ذرا، پارٹیاں دو کھڑی ہے، ایک جان بوجھ کے جھوٹی روایتیں، اور اس کے لیے میزان کیا ہے؟ اگر میری یہ بات آپ سمجھ گئے تو میزان خود قرآن ہے۔ میزان کیا ہے؟ خود ترازو، ترکڑی، کیونکہ پیغمبر کا فرمان تو قرآن کا بیان ہے، قرآن کی تبیین ہے، اور جو ایسی بات آ جائے جو قرآن کی تکذیب کرے، جو قرآن کا مقابلہ کرے، تو وہ بیان تو نہیں، وہ تو مقابلہ ہے، اور پیغمبر مبین ہے۔ تو یہ آدمی ایسی روایت کو کہے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، تو یہ ظالم کہنا کیا چاہتا ہے کہ پیغمبر کا منصب معاذ اللہ، نعوذ باللہ، سب سے پہلے تکذیب قرآن ہے، یہ بتانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے پیغمبر کی صحیح اور سچی حدیث کی علامت یہ ہے، سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ قرآن کا بیان ہوگی اور قرآن کے ساتھ چلے گی، اور جو روایت قرآن سے ٹکرا جائے اور قرآن کے مقابل آئے، یا تو راوی بھول گیا، یا تو راوی سو گیا، یا تو راوی سے غلطی ہو گئی،
یا پھر رابی تھا شیطان اور تھا دجال، تھا کذاب، تھا شیطان، اس نے جان بوجھ کر پیغمبر پہ الزام لگایا، تو اس لیے میرا بھائی منکر حدیث بھی کافر ہے اور جھوٹی روایتوں کو پیغمبر کے ذمہ لگانے والا بھی کافر ہے۔ اب بے شک تھوڑا ذرا کم ہے، پہلے بے شک زیادہ آ رہا تھا اور اب بے شک ڈھیلا ہوگی۔ قرآن کہتے نہیں سنتے، کہتے نہیں کہتا، بولو بولو، قرآن کہتے ہیں جو مر جائے سنتا نہیں، اور اب کوئی روایتیں پیش کرے جی اور نہیں تو کم از کم انبیاء تو سنتے ہیں نا، کم از کم اولیاء تو سنتے ہیں۔ آج کل نما نکلا نے ٹھکری بابا، ٹھکری بابا، ہاں یہ کراچی والے مولویوں کا ٹھکری بابا ہے، تو یہ تو سنتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ نبی پاک نے فرمایا، تو آپ سمجھ جائیں گے یہ قرآن کا بیان نہیں ہے، یہ قرآن کا کیا ہے؟ مقابلہ ہے، اور جو روایت قرآن کے مقابل آئے اور اس کو کوئی جان بوجھ کے آمدن کہے کہ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا فرمان ہے، اور ہو وہ قرآن کے صریح خلاف، تو یہ آدمی بھی کون ہے؟ اونچے ذرا بولو نا، سمجھ نہیں آئی۔ ہاں، اس لیے قرآن کہتا ہے جو مر جائے سنتا کوئی نہیں۔ اب اس کے، اور میں نہیں کہہ رہا، یہی قانون، یہی ضابطہ، اس پر سب صحابہ کا اجماع ہے، اس ضابطے پہ سب صحابہ کا اجماع ہے۔ جب بدر کے مردوں کی بات چل پڑی، حالانکہ وہ بدر والے مردے وہ سن بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں، بدر کے وہ مردے اس وقت نبی پاک کی بات سن بھی لیتے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ مسئلہ الٹا للر برادری کے خلاف تھا۔ لیکن بات جب چلی، صدیق کائنات کے سامنے آئی، کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مردہ سنے؟ قد قال اللہ انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور۔ اللہ کے رسول کی حدیث کیسے آ سکتی ہے کہ کوئی مردہ سنے؟ قرآن کہتا ہے جو قبر میں چلا جائے، جو بھی قبروں میں چلا جائے، چاہے وہ حضرت ابراہیم ہو، چاہے وہ حضرت اسماعیل ہو، چاہے وہ حضرت عزیر ہو، من فی القبور، پیغمبر قبر میں چلا جائے، شہید قبر میں چلا جائے، ولی قبر میں چلا جائے، جو قبر میں چلا جائے وہ تمہاری نہیں سن سکتا، وہ تمہاری، بولو، وہ تمہاری نہیں سن سکتا۔ اب اس کے مقابل جو روایتیں آئیں گی، اچھا ایسی روایت میں نے بڑی ڈھونڈی ہے، ملی بھی نہیں، مولویوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، ایک روایت بھی نہیں جس میں ان الموت یسمعون، ان الموت یسمعون، الموت یسمعون، مردے سنتے ہیں، یا ان الموت یسمعون، نہیں، وہاں پر بھی ملا نے ڈنڈی ماری۔ اگر کوئی ہوتی بھی صحیح، تو جب حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ اعلان کیا کہ جو لوگوں یہ ہو نہیں سکتا، قرآن کہتے ہیں نہیں سنتے، تو پیغمبر کیسے قرآن کے خلاف کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ لفظ دیکھو، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا اماں جی حدیثوں میں آ گیا، حدیثوں میں آ گیا۔ 110 ہجری تک صحابہ کا زمانہ ہے، ایک صحابی نہیں کہتا اماں جی آپ نے مانا ٹھیک نہیں کیا قرآن کا، اس کا کوئی اور مانا ہے۔ ایک صحابی نہیں کہتا اماں جی
حدیث آ چکی ہے؟ نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ 110 ہجری تک زمانے صحابہ میں یہ مردوں کے سننے والی روایتیں ابھی بنی نہیں تھی۔ اگر کوئی بنی ہوتی تو کوئی صحابی پیش کرتا اور ام المومنین کے مقابلے سامنے آتا۔ صحابہ تو وہ تھے، پہلے کہا امیر المومنین تقریر بعد میں کرنا، پہلے ذرا یہ بتا ہمارے کرتے نہیں بنے، آپ کا کیسے بن گیا؟ صحابہ چپ کرنے والے تھے، اور آیت کا معنی بھی غلط ہو اور مقابلے حدیثیں بھی موجود ہو، اور پھر صحابہ خاموش رہے اور 110 ہجری تک خاموش رہے، اور کوئی صحابی اس کو ثابت بھی نہ کرے، ام المومنین کے معنی پہ اعتراض بھی نہ کرے، تو ام المومنین کے اس معنی سے جیسے پتا چلا کہ قرآن یہی کہتا ہے جو مر جائے وہ سنتا نہیں، اور اس کے مقابل اماں جی فرماتی ہے کیف یقول رسول اللہ، پیغمبر کی حدیث آ سکتی نہیں، پیغمبر فرما سکتے ہی نہیں کہ کوئی مردہ سنے، کوئی مردہ بولو، تو سچی حدیث وہی ہوگی جو بیان القرآن ہوگا۔ قرآن نے کہا احیاء عند ربہم بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہید جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا اس کو مردہ مت کہنا، قتل ہو گیا مردہ مت کہنا۔ ایک مولوی صاحب کے قتل تو جسم ہوتا ہے، قتل تو ہاں رسول کو مانا نہیں آیا قرآن کا، مولوی کو آیا، ماسٹر صاحب سمجھ گئے۔ قتل تو جسم ہوتا ہے، تو زندہ بھی چنانچہ جسم ہوتا ہے۔ میں نے کہا جب جسم بمبوں سے اڑ گئے، فاسفورس بمبوں سے ہے ہی نہیں، مطلب ہے شہید زندہ ہے ہی کوئی۔ غزہ میں جو کچھ ہوا اور کئی مقاموں پہ ہوا، تو اور اس الو کو یہ نہیں پتا کہ قتل جسم نہیں ہوتا، قطع جسم ہوتا ہے، مضروب جسم ہوتا ہے۔ تو جب تک روح جسم میں ہے اس وقت تک وہ شہید ہے ہی نہیں، غازی ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی؟ شہید بنے گا ہی تب کہ روح جسم سے جدا ہوگی۔ اس لیے مفردات راغب اور لغت کی 35 کتابوں میں لکھا ہے القتل زوال الروح عن الجسد، القتل زوال الروح عن الجسد۔ قتل کا معنی روح کا بدن سے منقطع ہو جانا، جب تک روح بدن میں ہے وہ شہید ہے ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ حیات نہیں مانتے، بے ایمان ہے، تو شہادت کے منکر ہے۔ روح نکلے گی تو شہید ہوگا۔ کل موت ہے، جسم ٹکڑے ہوتا ہے، قطع ہوتا ہے، جسم مضروب ہوتا ہے، اس پہ ضربیں لگتی ہے، جسم مقتول ہوتا ہے، اور قتل تب ہے، مقتول تب ہے۔ کل موت روح کا جسم سے جدا ہونا۔ اب جہاں پر عند ربہم یرزقون جہاں ابہام آ رہا تھا، اب آیا بیان رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عند ربہم یرزقون کو بیان کیا، اور 40 سے زائد احادیث میں بیان کیا کہ اس حیات سے مراد یہ ہے کہ ان کی ارواح جنت میں ہے، اور رزق بھی جنت کا ملتا ہے، سیر بھی جنت کی ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہے سچی حدیث۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اشاعت التوحید و سنت، حضرت مولانا حافظ حیات بکروی صاحب۔ یہ ہے بیان القرآن۔ کیا ہے بولو؟ انا علینا بیانا، یہ ہے بیان القرآن۔ اور 40 حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب کا نام لو، ہر حدیث کی کتاب میں حدیثیں موجود ہیں۔ اور پیغمبر کریم نے شہید کی حیات بیان کر دی کہ وہ کہاں کی ہے؟ زمین والی ہے۔
ارواح شہداء کس میں ہیں بولو؟ جنت میں. میں مثال دے رہا تھا کہ پیغمبر کا فرمان وہ بیان القرآن ہے، اور جیسے قرآن کا منکر کافر ہے، پیغمبر کے بیان کا منکر بھی اسی طرح کا کافر ہے. اور پیغمبر کی حدیث حجت ہے. ہاں، جو ظالم قرآن سے ٹکرا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ روایتوں کو قرآن سے ٹکرا رہا ہے، وہ بھی اسی طرح بدبودار ہے. اور اس وقت کذب کی تہمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہا ہے. تو انکار حدیث بھی کفر ہے، اور جھوٹی حدیثوں کو نبی کی طرف منسوب کرنا. من صلی علیہ عند قبری، جو میری قبر پہ درود پڑے تو میں سنتا ہوں قبر پہ. اور پھر قبر پہ درود پڑھنا بھی کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ اب من صلی علیہ عند قبری، قبر پہ. اور قرآن کہتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ. اللہ نے لا یسمع اور یسمعون کا تقابل تھا. اللہ نے لا یسمعون کی جگہ پر الموتى کا لفظ ذکر کیا، یعنی بتا دیا میت کا ہو یا لا یسمع کا ہو ایک ہی بات ہے. اسی پر شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مشتق پہ حکم لگے بعد اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے. انک لا تسمع الموتى، عدم سماع نہ سننے کی علت موت ہے، علت قطعی، حکم قطعی اور قطعیت کا منکر. مولوی بنے تب بھی اسے کافر کہتی ہے، پیر بنے ناراض نہ ہونا. تو میں نے عرض اتنا کیا، مختصر وقت میرا ختم ہو گیا کہ نبی کی حدیث حجت ہے. توجہ ہے؟ پیغمبر کا فرمان کیوں کہ کیا ہے؟ بیان القرآن کا بیان ہے، قرآن کی تبیین اور تفسیر ہے. اور حدیث کی پہچان ہی ہوئی ہے، جو بیان ہوگا وہ میرے نبی کا فرمان ہوگا، اور جو قرآن سے ٹکرا جائے گا وہ میرے نبی پر بہتان ہوگا. بہتان پیغمبر پہ نہیں لگا جائے. یہ جو من صلی علیہ ان بدبخت مولوی، انہیں پتہ ہے 35 سے زائد محدثین جو اس فن کے امام ہیں، سب لکھتے ہیں لا اصل لہو، اس دن جاری کوئی نہیں، مڈی کوئی نہیں، لا اصل لہو موضوع یہ ضعیف بھی نہیں، اے موضوع تلی سے بٹی ہوئی، تلی سے بٹی، جس بٹی جھلی ہوئی روایت موضوع. لیکن مولویوں پہ تعجب ہے، پتہ ہے سارے محدثین کہتے ہیں لا اصل لہو موضوع تفرد به محمد بن مروان، اور محمد بن مروان کذاب اس کا متفرد راوی ہے. لیکن مولوی کے جب لعنت کا پردہ آتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے اور بھول کے جھوٹ بولتا ہے بے ایمان. حالانکہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. پیغمبر نے خود فرمایا کہ جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ جہنم بنائے. خبر ہے وہ پکا جہنمی ہے، لیکن اس جہنم والی قوم نے آمدن جان بوجھ کر لیکن ایک اور سبب دی ہے. جس طرح ایک پارٹی کا قرآن گم ہے، وہ ابھی تک پھر رہی ہے، قرآن امام لے کے بھاگ گیا، نہ امام آئے نہ قرآن آئے. انہوں نے دوڑے بھائی شروع کر دی، قصیدے پڑھو جی اور طرزے لگاؤ، سلواتیں پڑھو، امام کا انتظار ہے، امام لیٹے، نہ واٹس ایپ نمبر دیتا. آج کل کے دور میں جتنا بھی مسئلہ ہو، کوئی واٹس ایپ نمبر ملے، کوئی فون نمبر، کوئی اور بڑی ایپیں سنا ہے
سوشل میڈیا پہ موجود ہے، امام گھر آتے ہی کوئی نہیں، سارا دین لے کے امام گھر میں ہے اور قوم بازار میں ہے۔ یہ خسی گھوڑوں کو لے کے بیٹے مانگتے ہیں، خسی گھوڑوں کو لے کے بیٹے۔ ایک ملنگ کو میں نے کہا خدا کے بندے بیٹے ہی مانگنا ہے تو پھر گھوڑے کو خسی کیوں دیے؟ یہ بالکل الٹی چال، بیٹے ہی مانگنا ہے نا، اولاد مانگنی ہے تو پھر خسی تو نہ کرو، گرو گھوڑا خسی جو تو اولاد کیا بولتا ہے۔ یہ قوم بازار میں، امام غار میں، اور انہوں نے بھی جو قرآن کو چھوڑا نا، وہ کتنے دوسری سند کیا کتاب ہے؟ حجی ابو شیخ صاحب ہے، وہ کون ہے ابو شیخ؟ کتاب کدھر ہے؟ سند کدھر ہے؟ وہ جی کتاب چھپ۔ تو میں نے انہیں بھی مشورہ دیا جب تک امام نہیں آتا، اچھا وہ سمجھدار ہے، وہ وصیت کر گئے ان کے بڑے بڑے مولوی کہ جب تک امام نہ آئے اسی قرآن کو پڑھ، امام آئے گا تو اصل قرآن لائے گا۔ یہ اتنے بدھو ہیں بھئی کتاب نہیں پہ ملتی تا بھی بندے اسے کتاب دے پیچھے۔ ان سے بھی میرا مشورہ ہے کہ جب تک وہ کتاب نہیں ملتی ما انت بمسمع من فی القبور کو مان لو، انک لا تسمع الموتیٰ کو، اس قرآن پہ ایمان لاؤ۔ اور کتاب مل گئی تو پھر سوچ لینا، کم از کم ایرانیوں جتنے تو بن جاؤ، انہوں نے تو اتنا صبر کر لیا، امام کے آنے تک جی قرآن پڑھیں گے، اور امام جب آئے گا تو وہ تو تم بھی کہو کتاب کے آنے تک ہم کہیں گے نہیں سنتے، کتاب مل گئی تو پھر دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالی سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دونوں پہلو مد نظر رکھنے ہیں۔ ہم پل صراط پہ ہیں، صراط مستقیم یہ پل صراط ہے، اس کے ادھر بھی جہنم ہے ادھر بھی جہنم ہے، اور یہی راہ حق ہے کہ قرآن حاکم کتاب ہے اور پیغمبر کی سنت اس کا بیان ہے، اور سنت پیغمبر کی تبیین وہ قرآن کے ساتھ چلے گی۔ ایک سائڈ پہ منکرین حدیث ہے وہ بھی کافر ہیں، اور دوسری سائڈ پہ منکرین قرآن ہے اور دشمنان قرآن ہے جو چن چن کر جھوٹی روایتیں قرآن کے مقابل پیش کرتے ہیں، یہ بھی پکے بے ایمان ہے۔ اس لیے ہم نے درمیان میں چلنا ہے، پیغمبر کی حدیث کو بھی ماننا ہے، اللہ کی کتاب کو بھی ماننا ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کو حاکم مان کے چلیں گے اور حدیث کو اس کا بیان مان کے چلیں گے۔ میں معذرت کروں گا کہ ہمارے جماعت کا فخر علامہ ابن علامہ امام الخطبہ واعظ بالقرآن حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ خان صاحب حافظہ اللہ، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ ان کی شفقت ہے کہ، اور ہمیں یہی ان سے توقع تھی کہ یہ محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ خطیب اور دائی میں فرق ہوتا ہے۔ یہ دائی توحید و سنت ہے، اور جو خطیب ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف خطیب نہیں، دائی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں۔ ابھی چند دن بعض ایسے چوہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ وہ علماء کی پگڑیاں اچھالتے اور جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے مشن اور کام کو نقصان دیتی۔ میں تو سوشل میڈیا نہ کبھی دیکھا، میرا ایک ہی پیج ہے جس کا نام الفرقان ہے، اور وہ بھی میں الحمدللہ نہیں چلا سکتا، مجھے پتہ ہی نہیں کیسے چلانا ہے۔ تو بعض لوگ ہر طرف سے 2 نمبر ہوتی ہیں، تو وہ کیچڑ اچھال کے مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بڑا ٹرین چل رہی ہے، اور جس کا مقصد ہے کہ علامہ صاحب اور میرا کوئی اختلاف ہے اور ہماری کوئی راہیں جدا ہیں۔ تو ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، اور سب کو، اللہ مجھے بھی توحید و سنت پہ استقامت دے اور علامہ صاحب کو بھی توحید و سنت پہ استقامت دے۔
ہمارا تعلق روحانی تعلق ہے اور توحید و سنت کی نسبت کا تعلق ہے. یہ تعلق نہ کوئی توڑ سکا نہ کوئی توڑ سکے گا. یہ انشاءاللہ توحید و سنت کی بنیاد پہ علامہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, ہم ان کا احترام بھی کریں گے. اور یہ جو سوشل میڈیا کی شرارتیں ہیں, تو جو لوگ سوشل میڈیا پہ ایمان رکھتے ہیں, یاد رکھو سوشل میڈیا یہ بھی دجال کا گدھا ہے. آپ بھی تھوڑا مہربانی کیا کریں. آپ کسی عالم کے ساتھ محبت کرتے ہیں, بے شک کریں, لیکن محبت کا یہ معنی نہیں کہ دوسرے عالم کی پگڑی اچھالیں. محبت عالم کے ساتھ ہوتی ہے مشن کی وجہ سے. تو جو بھی مشن کا عالم ہو, توحید و سنت کا دائی ہو, اور اللہ کی کتاب پیغمبر کی سنت کو بیان کرنے والا ہو, تو اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے مسئلے کی وجہ سے. من احبا للہ و ابغضا للہ و اعطا للہ و منع للہ. جس نے اللہ کی وجہ سے محبت رکھی, اللہ کی وجہ سے بغض رکھا, اللہ کی وجہ سے دیا اور اللہ کی وجہ سے روکا, یہ اصل مواحد کی شان ہے. اسی پر فرمایا استکمل ایمان اس اور وجد حلاوت الایمان. توحید دی چس محسوس کرسی, لیکن توحید دی چس تا اسی کہ سینہ صاف ہو سی. ہر مواحد دے بارے اللہ کے فضل سے ہمارا سینہ ہر توحیدی کے بارے میں صاف ہے, ہر مواحد کے بارے میں صاف ہے, صاف شفاف ہے. حتیٰ کہ میں نے تو کئی جگہ پہ کہا تنظیمی اختلاف بھی ہو جائیں اور نظم کے اختلاف بھی ہو جائیں, لیکن جو آدمی توحید و سنت کا دائی ہوگا اور توحید و سنت کی خدمت کرے گا, چاہے وہ ہمارے نظم کا نہیں بھی, کسی نظم کے ساتھ بھی ہے, لیکن ہے توحید و سنت کے ساتھ وفادار, توحید و سنت کا غدار نہیں, ہم اس سے بھی محبت کریں گے, اس کا بھی احترام کریں گے اور اس کی بھی تکریم کریں گے. یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف تو ہوتے ہیں تنظیموں میں. گھر جب ہوتا ہے, گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی جی. اور جو آدمی ماں باپ کی لڑائی کو روڈ پہ بورڈ لگائے, اس کو کیا بولتے ہو؟ اچھا جو بولتے ہو, میں نہیں بولتا, کچھ تو تم بولتے ہوگے. تو اختلافات بھی ہوتی, اپنوں میں بھی ہوتی, اور ہوتے محبت کی وجہ سے بھی ہے. لیکن الحمدللہ علامہ صاحب کے ساتھ تو ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں. ہو جائے محبت کی وجہ سے تو اختلاف تو کئی مقام پہ ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ہوگی ہے. یہی بات تو ہم مرزا جہنوی کو سمجھا رہے ہیں کہ صحابہ کا جو اختلاف تھا وہ ضد کا اختلاف نہیں تھا, وہ اناد کا اختلاف نہیں تھا, وہ دین کی محبت میں اختلاف تھا. لیکن جہنوی کو کیا پتا کہ محبت میں بھی کوئی اختلاف ہوتا ہے. کبھی اختلاف محبت میں ہوتا ہے, عقیدت میں بھی ہوتا ہے, کبھی طریقہ کار میں بھی ہوتا ہے, اور کبھی بشری کمزوری بھی ہوتی ہے, اس سے بھی انکار نہیں. لیکن جو انسان واقعی موحد ہے تو اس کے سامنے توحید و سنت کے مشن سے بڑا مشن کوئی بھی نہیں. اللہ تمام موحدین علماء کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے اور آپس کے انتشار اور آپس میں افتراق سے اللہ محفوظ کر دے. اور جو لوگ اختلافات کا جھوٹا بہانہ بنا کر علماء کرام کے درمیان سوشل میڈیا کی پلیٹ فارم پر وہ بکواس بازی کرتے ہیں اور علماء کی پگڑیاں اچھالتے ہیں بلا کسی وجہ کے, اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب کر دے. اور اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ ان سے وہی انتقام لے جو اللہ کی سنت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.